آج کا پروگرام جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ سورہ نحل ختم کریں گے اور اس رمضان کا یہ آخری پروگرام ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ اگلے رمضان میں پھر باقی جو حصہ مکمل رہے گا انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے. تو آج سورہ نحل ہم ختم کریں گے اور یہیں پہ اس رمضان کا پروگرام جو ہے وہ پایہ تک پہنچے گا انشاءاللہ. سورۃ النحل آیت نمبر 65. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ بار بار اپنی بیان کر رہے ہیں کہ یہ پانی جس پہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے یہ اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے یعنی بنجر ہو چکی ہوتی ہے. جب بارشیں نہیں ہوتی تو بڑی بڑی زرخیز زمینیں بھی بالکل بنجر ہو جاتی ہیں. کوئی ذرا برابر ہریالی کوئی نباتات اس میں کسی قسم کی نہیں ہوتی. لیکن پھر اللہ پانی نازل کرتا ہے تو پھر یہ زمینیں ہری بھری ہو جاتی ہیں. تو گویا کہ کون ہے کہ جو تمہاری زمینوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے, زرخیز کر رہا ہے, زندگی بخش رہا ہے انہیں. تو کیا کوئی اور بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ تو یہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنی اس سب سے بڑی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں. اس لیے کہ اسی پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. یہاں آپ غور کریں کہ فرمایا کہ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے کن کے لیے؟ لقوم یسمعون, جو سنتے ہیں, یعنی سننے کے لیے تیار ہیں, بات سنتے ہیں. آگے پھر غور کرتے جائیں کہ آگے یہی بات فرمائی کہ اس میں بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں, پھر بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. ان میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی بڑی عبرت کا سامان ہے. ہم ان کے پیٹ کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے
تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے بھی تم ایک مشروب تیار کرتے ہو جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور رزق حسن بھی۔ بے شک اس میں بھی بڑی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو ایک دوسری بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، وہ فرمایا کہ بڑی ایک عبرت کا سامان ہے جس سے انسان سبق حاصل کر سکتا ہے، عبرت ہے اس کے لیے کہ دیکھیں یہ مویشی، ان کے پیٹ کے اندر سے ہم تمہیں خالص دودھ پلا رہے ہیں، اور وہ گوبر اور خون ہے جس کے اندر ہی سے دودھ بھی بن رہا ہے، یعنی جانور جو چارہ کھاتا ہے اسی چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے، اسی چارے سے خون بھی اس کا بن رہا ہے، پھر اسی چارے سے خالص دودھ بھی بن رہا ہے، بالکل بہترین سفید رنگ کا خالص، اس میں ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ تو فرمایا کہ یہ کون ہے جو تمہیں دودھ پلا رہا ہے، یہ جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ لیکن آپ آگے دیکھیں کہ پھر انسان کیا کرتا ہے کہ یہی دودھ جب اللہ تعالیٰ اسے پلا رہا ہوتا ہے اور جانور دودھ دینا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ شکریہ کس کے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے شرک۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام اللہ کر رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو تم جس غلط فہمی میں مبتلا ہو یا تمہیں جو بیوقوف بنا دیا گیا ہے اس غلط فہمی سے نکل آؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ پھل جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، کھجوریں، انگور، ان سے بھی مشروب بنتے ہیں، اچھے بھی اور نشہ آور بھی تم بنا لیتے ہو، یعنی کھجور اور انگور ہی سے تم شراب بھی بناتے ہو جو نشہ آور ہے، لیکن اسی سے بہترین مشروب بھی بنتے ہیں۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تم پہاڑوں اور درختوں اور جو بیلیں لوگ اوپر چڑھاتے ہیں ان کے اندر آپ نے گھر یعنی چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پہ چل۔ ان مکھیوں کے پیٹوں سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ انسان جب آنکھ کھولتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ روزانہ سورج بھی طلوع ہو رہا ہے، چاند بھی اسے نظر آ رہا ہے، پھر رات کو دیکھتا ہے ستارے نظر آ رہے ہیں، دیکھتا ہے بارشیں برس رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شہد بھی ہے، بڑی پاکیزہ چیز، بڑی بہترین، یہ کیسے بنتی ہے جی، کچھ مکھیاں مل کے اس کو بناتی ہیں۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارے کام خود بخود ہو رہے ہیں، یا پھر اسے گمراہ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کام تو فلاں دیوتا کر رہا ہے، یا فلاں دیوی کر رہی ہے، یا فلاں قبر والا کر رہا ہے، یا فلاں وہ جس کا ہم نے بت بنایا ہوا ہے وہ بابا صاحب کر رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور انہیں ڈرایا بھی جاتا ہے کہ اگر فلاں ناراض ہو گیا تو سیلاب آ جائیں گے، بارشیں برسنی بند ہو جائیں گی، بیماری فلاں پھیل جائے گی جو فلاں نے روکی ہوئی ہے۔ تو اس کائنات کے بارے میں اس طرح کی تصورات، توہمات میں انسان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ بیوقوف نہ بنو، یہ سارے کام میں نے کیے ہیں تمہارے لیے، میں تمہارا رب ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں میری عطا کردہ ہیں، یہ جانور جن کا دودھ پی رہے ہو ان کے اندر یہ دودھ کی فیکٹریاں میں نے لگائی ہیں، حتیٰ کہ وہ شہد کی مکھیاں جو شہد بنا رہی ہیں تمہارے لیے، میں نے ان کو وحی کی، یعنی میں نے طریقہ بتایا انہیں کہ انہوں نے شہد کیسے بنانا ہے، کس طرح انہوں نے ایک ایک پھل کا کس طریقے سے رس چوسنا ہے، کس طریقے سے اپنے چھتے بنانے ہیں، کس طریقے سے اس شہد کو اسٹور کرنا ہے۔ یہ میری نعمتیں ہیں ساری جو میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں، اس میں کسی اور کا رتی برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اور تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔
اور نہ ہی کسی اور میں کوئی طاقت ہے کہ وہ تم سے کچھ لے سکے، تم سے کچھ لے سکے۔ لینے کی بھی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، نہ دینے کی طاقت ہے۔ میں ہوں رب اس کائنات کا، باقی جو بھی ہیں وہ سب مخلوق ہیں، میں نے پیدا کیا ہے سب کو، میں رزق دے رہا ہوں سب کو، سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں، سب بے بس ہیں۔ یہ تم جنہیں سمجھتے ہو کہ فلاں یہ کر سکتا ہے، یہ سب میں نے پیدا کیے ہیں اور میرے سامنے فقیر اور بے بس ہیں۔ تو لہذا شیطان تمہیں کسی دھوکے میں نہ مبتلا کرے۔ جب یہ ساری نعمتیں میری دی ہوئی ہیں تو میرا ہی شکر ادا کرو، شکریہ کسی اور کے ادا نہ کرو۔ اور یہی ہے شرک، کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کسی اور کا ادا کرنا۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی یہ نعمتیں ساری یاد دلا رہے ہیں۔ تو یہاں آپ غور کریں کہ پہلے کہا کہ اس میں بڑی نشانیاں جو سنتے ہیں، پھر فرمایا کہ اس میں بڑی نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کے بعد شہد کی مکھی کا جب ذکر آیا تو فرمایا اس میں بڑی نشانی ہے اس کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان سننے کے لیے تیار، انسان سنے، جو اللہ نے کان دیے اس لیے سننے کے لیے کہ وہ سنے۔ تو جو سننے ہی کے لیے تیار نہیں تو اگلا تو کوئی مرحلہ پھر آئے گا ہی نہیں نا، ختم۔ اس لیے فرمایا جو سنتے ہیں ان کے لیے تو نشانی ہے یہ، لیکن صرف سننا کافی نہیں ہے، سننے کے بعد جو عقل اللہ نے دی ہے اس عقل سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل سے بھی انسان کام لے، جو بات سنے اس کے بعد وہ اپنی عقل کے مطابق پر دیکھے کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں واقعی صحیح ہے اور ایسا ہی ہے جیسے میں سن رہا ہوں، یا حقیقت کچھ اور ہے، مجھے کچھ اور تو نہیں سنایا جا رہا۔ تو وہ عقل بھی اپنی استعمال کرے۔ پھر اس کے بعد عقل استعمال کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ وہ مرحلہ ہے جو غور و فکر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ عقل اللہ نے غور و فکر کے لیے دی ہے، لیکن اگر کوئی عقل استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر غور و فکر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تین یہ مرحلے ہوتے ہیں کہ انسان سنے، عقل سے کام لے، پھر غور و فکر کرے، اور اس کے بعد مرحلہ آگے آتا ہے کہ پھر ایمان کا مرحلہ۔ پھر آدمی کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہے۔ مثلا آج ہمارا ایمان ہے نا بہت ساری چیزوں پہ، مثلا ہمارا ایمان ہے کہ زہر آدمی کو مار دیتا ہے۔ کہاں سے آیا یہ ایمان؟ سنا ہے نا ہم نے، اور ایسے سنا ہے کہ جس میں یقین ہے، کچھ جھوٹ نہیں بولا گیا، اتنا یقین ہے پوری انسانیت کو۔ تو اب یہ سن کر ایسا یقین ہے کہ ایمان پختہ کہ زہر جو ہے اس سے بندہ مر جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی کسی کو کسی ایسے کھانے میں جو بڑا اللہ ہو کہ شک میں بھی ڈال دیں کہ اس میں زہر ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ایمان ہے کائنات کی مختلف چیزوں کے بارے میں وہ بھی انہی مراحل سے گزرتا ہے کہ انسان سنے، غور و فکر کرے، اور پھر پختہ ایمان عقل سے کام لے کر پختہ ایمان لائے، عقیدہ جسے کہتے ہیں، غور و فکر کرے کہ کیا اس کائنات کا کوئی اور رب ہے، تو وہ عقل سے کام لے گا، غور و فکر کرے گا، تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ کوئی الہ نہیں ہے، نہ کوئی رب ہے پیدا کرنے والا ہے کوئی، اور نہ کسی کے پاس الوہیت کے اختیارات۔ تو یہ مراحل ہے انسان کے ایمان تک پہنچنے کے، اس لیے ان سارے مراحل کا الگ الگ ذکر کیا۔ اور یہ کب آتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی پیدا کردہ نشانیوں پہ غور کرے، آنکھیں کھول کر دیکھے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین زندگی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ پیدا بھی سب کو اللہ نے کیا ہے اور پھر موت بھی وہی دیتا ہے۔ اور ایک حالت انسانی زندگی کی ایسی بھی ہے کہ کسی کو زندگی کے بدترین مرحلے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، عمر کا ایسا حصہ کہ جس میں اس کے وہ عذاب، وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہوئی تھیں، اب وہ اس مرحلے پہ پہنچ جاتی ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انسان کچھ نہیں جانتا، نہ دماغ اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، نہ اعضاء ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، انسان کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی
دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑے سے بڑا فرعون آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا قارون جیسا کوئی مالدار آ جائے، یا جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ دوسروں کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، خود ان کی اپنی حالت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اگر اس مرحلے کی طرف لوٹا دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے. یعنی کوئی فرض کریں کوئی اچھا آدمی بھی ہے، اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے بھی دکھا دیتا ہے نا، کوئی اللہ کے دشمن مراد نہیں، مثلا ایک نیک انسان بھی ہے، لیکن وہ اگر زندگی کے اس مرحلے کی طرف لوٹا دیا گیا ہے تو یہی حال ہوگا نا کہ ساری یاداشتیں ختم. بڑے بڑے خطیب میں نے دیکھے، بڑے بڑے خطیب کہ فالج ہوا زبان بند ہوگی. ایک بہت بڑے خطیب فالج ہوا زبان بند ہوگی، میں انہیں ملنے گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بے بسی. میں جانتا تھا کتنے بڑے خطیب ہیں اور اب بات نہیں کر پا رہے، اتنی بے بسی. اسی طرح ہاتھ نہیں آدمی ہلا سکتا، بڑے سے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑے طاقتور، بڑے سے بڑے باکسر، ہاتھ نہیں کوئی ہلا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ باقی سب مخلوق ہیں، تم مخلوق کو میری یہ نعمتیں میں نے دی ہوئی ہیں، یہ مال و دولت میں نے دیا ہوا ہے، یہ صلاحیتیں میں نے دی ہوئی ہیں، اور میں یہ بھی نشانیاں دکھاتا ہوں کہ عمر کے ایسے حصے میں لٹا دیتا ہوں کہ انسان کی یہ عادت ہو جاتی ہے. تو یہ عبرت کے لیے بتایا جا رہا ہے. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ رزق میں فضیلت دی ہے، یعنی کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جن کو زیادہ رزق دیا گیا ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دیں اور وہ اس میں برابر ہو جائیں؟ تو کیا یہ اللہ ہی کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یہ آیت جو ہے نا، اس پہ ذرا غور کریں، بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم. پھر ایک دفعہ ترجمہ سن لیں. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ رزق میں فضیلت دی ہے، کسی کو بڑا مالدار بنایا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کوئی فقیر ہے کوئی مالدار ہے. تو فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو بڑے بڑے مالدار ہیں، سیٹھ ہیں، تاجر ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، بڑے بڑے، تو وہ اپنا مال اپنے غلاموں کو دے دیں، جو اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہے اپنے غلاموں کو دے دیں اور برابر ہو جائیں، ایک بانٹ کے سب ایک جیسے ہو جائیں. کیا ایسے ہوتا ہے؟ سارے نہیں ہوتا ایسے. اب یہ کیوں کہا ہے؟ دیکھیں شرک جو ہوتا ہے نا، تو شرک میں ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے، خصوصاً جب شرک کرنے والی قوم انبیاء کی اولاد ہو یا مسلمان قوم ہو. آج جیسے ہمارا مسلمانوں کا شرک ہے، یہ سنتا ہوں میں، بہت عام سنتا ہوں. بس یہ وہ اللہ کے اپنے بندے ہیں، اللہ نے انہیں دے دی ہیں اپنی خدائی میں جو نواز دیا ہے، تو آپ کو کیا ہے؟ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا، ہمیشہ یہی ہوا ہے. یعنی گویا کہ جن کو آج شریک ٹھہرایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر، بزرگ سمجھ کر جی اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، ٹھیک ہے ہوں گے پیارے. تو اب اللہ نے اپنی خدائی جو اللہ کے پاس ہے، اختیارات، کائنات ساری کا وہ مالک ہے، تو اس نے اپنے کائنات خدائی میں سے اب ان کو دے دیا کچھ، تو اللہ کے نیک بندے اللہ نے دے دیے. یہی ہو رہا ہے شرک کا. اللہ نے بانٹا ہوا ہے جنہیں اللہ نے دے دیا، یعنی اللہ نے انہیں برابر کر لیا، اپنے اختیارات میں شریک کر لیا. اس لیے سنتے ہیں وہ فلاں نے یہ کر دیا، وہ گویا کہ اللہ نے انہیں اختیارات دے دیے. تو پوچھا کہ کیا ہے، تم خود ایسا کرنے کے لیے تیار ہو کہ کسی کو اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے اور وہ اپنے مال و دولت میں اپنے غلاموں کو شریک ٹھہرا لے؟ برابر ہے. کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ مالک ہی رہتا ہے، غلام ہی رہتا ہے. بے شک کسی کو اپنے غلام سے بڑا پیار ہو، بڑی محبت ہو، وہ اس کا غلام ہی ہے، وہ اس کی دولت میں تو نہیں شریک ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. جو چیز خود تم اپنے لیے پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، نہیں کرتے، اللہ کی طرف اس کی بڑی آسانی سے نسبت کر دیتے ہو کہ اللہ نے اپنی خدائی ان میں بانٹ دیا ہے اور آپ نے برابر انہیں کر لیا ہے. جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اختیارات اب ان کو بھی مل رہے ہیں. اس مقصد کے لیے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اللہ نے تمہاری اپنی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، اور پھر ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا
باقی ہر چیز پاکیزہ رزق، ہر طرف جو نعمتیں اللہ کی ہیں وہ تمہیں دیا۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے؟ اس کے باوجود بھی ان کا حال یہ ہے کہ باطل پر تو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمانوں میں ان کے لیے رزق کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین کے اندر، اور نہ وہ یہ کام کر ہی سکتے ہیں۔ یعنی ان کی عبادت ہو رہی ہے، نہ آسمانوں میں کوئی نہ رزق دے سکتا ہے نہ زمین میں، اور نہ وہ اس کام کے ہیں ہی نہیں، رزق دینا ان کے اختیار نہیں ہے آسمان و زمین کا کہیں بھی، فلا یستطیعون، یہ کام وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو انہوں نے شریک بنایا ہوا، جیسے پیچھے سورہ نام میں گزرا کہ قریش کیا کرتے تھے مشرکین عرب، کہ وہ کھیتیاں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں اپنے بتوں کے بھی حصے رکھتے اور اللہ کے بھی حصے رکھتے۔ بھی اللہ کا حصہ رکھ رہے ہو کہ اللہ نے پیدا کی ہیں کھیتیاں، لیکن باقیوں کے حصے کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا کیا کردار ہے وہ کھیتی اگانے میں؟ بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، یعنی انسانی مثالیں جو تم دیتے ہو یہ اللہ کے لیے نہ دو۔ سب سے بڑی مثال جو آج دی جاتی ہے نا، پہلے بھی شاید قریش کے یہاں بھی ہو رہی ہے، مشرکین عرب بھی دیتے رہے ہیں مثالیں، لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر جو دی جاتی ہے شرک کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑی مثال وہ جی سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، تو اللہ کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مثال کیا دے رہے ہیں کہ جس طرح تم چھت پہ نہیں چڑھ سکتے سیڑھی کے بغیر، تو پھر سیڑھی کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تو کچھ شرم کرو، کس کے لیے مثال دے رہے ہو؟ یہ کائنات کے رب کے لیے یہ مثال دے رہے ہو جو کسی انسان پہ تو فٹ آ سکتی ہے، کہ کوئی انسان سیڑھی کے بغیر کسی انسان جو چھت پہ بیٹھا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن کیا اللہ جو کائنات کا رب ہے، جو بتا رہا ہے کہ میں تمہاری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے سینوں کے راز بھی جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو وہ بھی، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، اس کے لیے ایسی مثالیں دے رہے ہو۔ تو یہ مقصد ہے کہ یہ جو انسانی مثالیں تم نے گھڑی انسانوں کے لیے، ایسی مثالیں اللہ کے لیے نہ دو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبانها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک ایسا غلام ہے جو دوسروں کا مملوک ہے، کسی چیز پہ وہ قدرت نہیں رکھتا،
اور ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے بہترین رزق دیا ہے، وہ اس میں سے آزادانہ خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ برابر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی شرک جو کر رہے ہیں ان کے لیے مثال دی کہ ایک کسی کا غلام ہے جو خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو غلام اس وقت کون ہوتے ہیں؟ لیکن کہ اپنی کوئی چیز نہیں، جو کمایا مالک کا، کپڑے ان کے پہنے ہوئے مالک کے، ہر چیز مالک کی، ان کا اپنا کچھ نہیں۔ فرمایا ایک وہ غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے اور اپنی اس کی کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسرا وہ انسان ایسا ایک بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے بہترین رزق دیا ہے، وہ اپنی ساری چیزوں کا مالک ہے اور خرچ کرتا ہے جب چاہے آزادانہ۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہر کہیں گے برابر نہیں ہے۔ تو اب کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور دوسری طرف جن کو شریک ٹھہرا رہے ہو وہ کون ہے؟ جو غلام ہیں، بندے ہیں اللہ کے، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ دیکھو کیا دونوں برابر ہیں؟ ظاہر کہیں گے برابر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے برابر ان کو کیسے لے آتے ہو؟ جو اللہ کے بندے ہیں، بے بس اور محتاج، ان کو تم اللہ کے برابر لے آتے ہو۔ اور اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ان میں ایک گونگا بہرا ہے جو کسی چیز پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پہ، آقا پہ بوجھ بنا ہوا ہے، جس کام کے لیے بھی وہ اسے بھیجتا ہے وہ کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہاں بھی ایک وہ شخص جو عدل کا حکم دینے والا، بہترین سیدھے راستے پہ چلنے والا، راست باز، صلاحیتیں جس کے اندر ہیں ساری، اور دوسرا ایک ایسا جو گونگا بہرا نکما، اپنے مالک پہ بوجھ، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، جس کام پہ یہ وہ خرابی کر کے آتا ہے سدھارنے کی بجائے۔ تو پھر بھائی یہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہر کہیں برابر نہیں۔ ایک طرف یعنی اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ گونگے بہرے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ اٹھا کے شریک بنا دیا، تو یہ کیسے برابر ہو گئے؟ تو یہ بھی مثال توحید کی مثال دی، عقلی اور فطرتی دلائل اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور قیامت برپا کرنے کا معاملہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ بس ایک پلک جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی قریب تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، یعنی قیامت برپا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی دیر نہیں لگے گی جتنی پلک جھپکنے میں لگتی ہے، اس سے بھی قریب تھا۔ اتنا کو مرحلہ قیامت لانا، برپا کرنا، جسے کہ سمجھ رہے ہیں قیامت کیسے آئے گی اور کیسے ممکن ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دیں اور دل و دماغ دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی چیز کا اسے پتہ نہیں، کوئی کچھ نہیں جانتا، تو پھر سارا علم کیسے حاصل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی اور دل و دماغ دی۔ اگر پہلی دونوں صلاحیتیں نہ ہوں، نہ کوئی دیکھ سکے نہ سن سکے، تو کسی قسم کا کوئی علم وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایک چیز ہے، یعنی سنتا نہیں دیکھتا ہے، تو پھر بھی کوئی علم حاصل کر لے گا، یا سنتا نہیں دیکھتا ہے تو پھر بھی حاصل کر لے گا۔ یعنی کوئی ایک صلاحیت ان میں سے ہو تو کچھ نہ کچھ۔ نابینا جو ہے وہ تو کافی حاصل کر لیتا ہے، لیکن گنگا بہرا بھی آج کل تو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسے بچے کو آپ کو تعلیم دے سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، پھر ہم نے اسے یہ صلاحیتیں دی ہیں سننے کی اور دیکھنے کی کہ جس سے تم سارا علم حاصل کرتے ہو۔ اور پھر سب سے بڑی صلاحیت وہ یہ ہے دل و دماغ۔ اگر آدمی سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو، لیکن عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، تو پھر بھی وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو یہ تین نعمتیں ہیں بڑی جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کس نے دی ہیں، کون ہے دینے والا؟
کیا انہوں نے دی ہیں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، جن کے شکریہ ادا ہو رہے ہیں؟ ان میں سے ہے کوئی؟ فرمایا یہ دی ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہو۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی پرندے اڑ رہے ہیں تو جو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، اڑنے کی طاقت دی ہے، فضا میں وہ اڑتے ہیں، اور فضا کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں اڑ سکیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے قیام میں اور سفر میں ہلکا پاتے ہو، اور پھر ان جانوروں کی صوف اور اون اور ان کی بالوں سے تم استعمال کی چیزیں اور خیمے بناتے ہو، اور ان سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی باقی یہ نعمتیں کہ جانور اللہ نے جو پیدا کیے، ان کا تم دودھ پیتے ہو، ان پہ سواریاں کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، پھر یہی جانور ہیں کہ جن کی کھالوں سے تم لباس بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، اور انہی کے بال اور اون اور صوف، اس سے بھی تم اپنا لباس بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، دوسری استعمال کی چیزیں بناتے ہو جن سے فائدے اٹھاتے ہو۔ تو یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ کوئی ہے اور بھی اللہ کے سوا جس کا اس میں کوئی حصہ ہو؟ اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے سائے بھی رکھ دیے ہیں، اور تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں بھی بنا دی ہیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی جو باہمی جنگوں سے تمہیں بچاتے ہیں، یعنی زریں۔ اسی طرح وہ اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ یعنی سائے اللہ نے رکھ دیے، ورنہ انسان دھوپ سے ہی مر جاتا حرارت سے۔ ابتدائی مرحلے میں جب انسان تھا تو اب تو انسان عمارتیں بنا لیتا ہے، لیکن شروع میں جب انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی تو اللہ نے سائے رکھ دیے شروع سے کہ انسان اسی سائے میں دھوپ سے بچتا ہے، سورج کی حرارت سے بچتا ہے۔ پھر پناہ گاہیں پہاڑوں کے اندر بنا دی جن میں پہلے دور کے انسان انہیں پناہ گاہوں میں رہتے تھے۔ اسی طرح پوشاکیں بنائی، ایسے لباس بنانے کی صلاحیت تمہیں دی جن سے تم گرمی سے بچتے ہو، پھر ایسے لباس بنانے کی کہ جن سے جنگوں میں کام لیتے ہو، یعنی زریں۔ فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ یہ اللہ کی ہیں، اور وہ اپنی نعمتیں اسی طرح پوری کرتا ہے تمہارے اوپر تاکہ تم فرمانبردار بنو۔ اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ واضح پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں، یعنی جانتے ہیں یہ نعمتیں ساری اللہ کی ہیں، کوئی اور دعوے دار ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ کفر کر رہے ہیں۔ اب مشرکین عرب سارے مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ نے کیا، کسی معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ فلاں بت نے پیدا کیا ہے، فلاں بابا صاحب نے، فلاں نے، جو بڑے بڑے ان کے تھے لات منات عزا، کسی کی طرح نسبت کر کے کو نہیں کہتے تھے یہ فلاں نے پیدا کی ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ انہی کی برکت سے ملتی ہے، بس اللہ دیتا نہیں، ویسے یہ نہ ہو تو اللہ نہیں دے گا ہمیں، تو انہوں نے ہی اللہ سے لے کر دی ہیں، تو لہذا اب انہی سے ڈرو اور انہی کے لیے مراسم عبودیت ادا کرو، اگر یہ ناراض ہو گئے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے تمہارے لیے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ کوئی چیز تمہیں دے سکتے ہیں اور نہ چھین سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا
جئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. اور اس دن کو سامنے رکھو جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے. پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ حجتیں اور معذرتیں پیش کریں اور نہ ہی انہیں ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں. یعنی اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کہ انسان معافی مانگے توبہ کرے. اللہ کے انبیاء یہی پیغام دے رہے ہیں آ کر کے میری قوم اللہ سے معافی مانگو مغفرت طلب کرو اللہ کی طرف لوٹو. لیکن جب قیامت آ جائے گی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ اب وہ معافی مانگے اور توبہ کرے. وہ وقت گزر چکا ہوگا اور نہ ہی کسی کو کوئی معذرت پیش کرنے کا وقت دیا جائے گا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی. جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کیا ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک فوراً انہیں جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. وہ فوراً ان کے سامنے انہیں کہیں گے نہیں تم جھوٹے ہو تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اور اس روز وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور جو افطرا پردازیاں انہوں نے کی ہوئی تھی وہ رفو چکر ہو جائیں گے. دنیا میں تو یہی بتایا جاتا ہے نا اسی طریقے سے جی فلاں چھڑا لے گا بچا لے گا. تو اس روز جن عبادت کرتے رہے جن کو شریک ٹھہرایا وہ بھی اعلان برات کر دیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب ہی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. عذاب پہ عذاب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اس فساد کی وجہ سے جو وہ پھیلایا کرتے تھے. یعنی دنیا میں جو فساد وہ پھیلاتے رہے تو اب عذاب ہی میں اضافہ ہوگا. اور اس دن کو یاد رکھیں کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کر لائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے خود انہی میں سے ہر امت کے اندر سے انہی کے خلاف گواہی دینے کے لیے ہم ایک گواہ اٹھا کر لائیں گے. یہ کون سی گواہی ہوگی کہ اللہ کا پیغام انہیں پہنچا دیا گیا. اور یہ گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے انبیاء اور وہ علماء بھی کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اللہ کے انبیاء کے بعد. تو سب سے پہلے تو انبیاء ہوں گے. ہر امت کا نبی آ کر گواہی دے گا کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا. پھر جس طرح کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو اب قیامت تک ہے تو باقی قیامت تک کے جو لوگ ہیں تو ان تک جس نے پیغام پہنچایا وہ بھی گواہی دیں گے آ کر. کہ کوئی کہے گا جی مجھے تو پتہ نہیں تو گواہ لایا جائے گا ہاں فلاں شخص نے پیغام پہنچایا تھا تقریر سنا دی جائے گی
لائیں جی فلاں کی تقریر دیکھ لیں، فلاں موقع پہ اس نے بتانے دیا تھا یہ شرک ہے، فلاں کی کتاب لاؤ جی، اس نے کتاب لکھ کے یہ بتانے دیا تھا یہ شرک ہے۔ جس طریقے سے کسی تک کو پیغام پہنچا ہے تو وہ گواہ سارے آ کر گواہی دے دیں گے، وہ مسائل سارے سامنے رکھ دیے جائیں گے تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ ہاں اگر کسی تک واقعتاً پیغام نہیں پہنچا تو وہ ٹھیک ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ وہ معذور ہے یا نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ہر امت میں سے ہم انہی میں سے ایک شخص کھڑا کریں گے جو ان کے خلاف گواہی دے گا، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ ان کے خلاف قریش جن کو آج آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اس امت کے رسول ہیں، فرمایا کہ ان کے خلاف ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، اور ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ یعنی اسی مقصد کے لیے، یہی حجت پوری کرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی۔ ہر چیز کا مطلب ہے جو ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو چیز ہے۔ ہر چیز کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کوئی بتانے کے لیے آیا کہ تم نے کھجوریں کیسے لگانی ہیں اور فصلیں کیسے بیجنی ہیں، یہ نہیں۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ یعنی اسی حجت کو پورا کرنے کے لیے اب ہم یہ کتاب نازل کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا، اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی اور منکر سے اور زیادتی سے، اور وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل اور احسان۔ عدل کا عموماً ہم انصاف پر عادل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی بنتا ہے، اور اصل عدل کا معنی یہ ہے جسے آپ اسلام کہتے ہیں میرٹ، یعنی ہر شخص کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے، ہر شخص کو وہ چیز دی جائے جس کا وہ مستحق ہے، ہر منصب پہ وہ شخص بیٹھے جسے وہاں بیٹھنا چاہیے جو اس کا مستحق ہے۔ جس نے کوئی جرم کیا اسے سزا ملنی چاہیے، جس نے کوئی اچھا کام کیا اسے ایوارڈ ملنا چاہیے، یہ عدل ہے۔ اور احسان کے بہترین کارکردگی جو حدیث جبریل میں احسان کا مفہوم ہے وہ مراد ہے یہاں، عدل اور احسان، یعنی بہترین عمل کرو دنیا میں۔ اور یہ احسان عبادات کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی احسان کی تو آپ نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس عبادت کے اندر بھی احسان، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ، ہر چیز کے اندر احسان، اور دنیا کے سارے معاملات کے اندر بھی احسان، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہے، یعنی قتل کے بدلے میں، قتل کے ساس میں کسی کو قتل کرنا ہے تو وہ بھی بہترین طریقہ، یہ نہیں کہ اس کے اعضاء کاٹنے شروع کر دو، اذیت نہیں، تکلیف نہیں دینی، بہترین طریقہ۔ جانور کو ذبح کرنا ہے تو بہترین طریقہ، اسے کوئی تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہ دی جائے۔ تو یہ احسان دنیا کے سارے معاملات میں احسان، تو یہ احسان عبادات میں بھی ہے اور یہ احسان معاملات میں بھی ہے، دنیا کے سارے کاموں میں بھی ہے۔ مسلمان کے اخلاق و کردار میں ہر طرف ہر جگہ احسان ہونا چاہیے۔ یہ احسان دنیا میں بھی ترقی کے لیے ضروری ہے، دنیا میں عروج کے لیے ضروری ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، کامیابیوں کے لیے احسان ضروری ہے، اور اللہ کے ہاں بھی، اللہ کا مقرب بننے کے لیے بھی، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی یہ احسان ضروری ہے۔ حضرت یوسف کے واقعے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ بار بار اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ہم محسنین کو اجر دیتے ہیں۔ تو محسنین کا اجر دنیا میں بھی ہے، کامیابیاں، اور محسنین کا اجر آخرت میں بھی ہے۔ تو فرمایا اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، قرابت داروں کو یعنی ان کا حق دو، اور جن چیزوں سے اللہ روکتا ہے وہ بڑی بڑی کیا ہیں، تو بے حیائی، فحشا، بے حیائی، جس میں زنا، بدکاریاں، ساری عمل قوم لوط اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، شرمناک چیزیں جو انسانی فطرت میں رکھ دی گئی کہ انسان کے لیے شرمناک ہیں، اور منکر میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو انسانی فطرت
جنہیں ناپسند کرتی ہے، سارے برے کام اس میں آ جاتے ہیں. اور بغی یعنی زیادتی کرنا، تلفی کسی کی کرنا، ظلم کرنا، یہ ساری چیزیں. اور وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور جب تم اللہ سے عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اللہ کو اس پہ گواہ بنایا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی جب اللہ کے نام کی قسم کھاؤ تو ان قسموں کو توڑو نہیں، ان کو پورا کرو. کیونکہ انسان جب اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے کسی کے سامنے تو اس کو یقین دلاتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. مثلا کوئی چیز بیچ رہا ہے کوئی، تو قسم کھا کے کہتا ہے یہ چیز اصلی ہے، جعلی نہیں ہے. تو اب اللہ کا نام لے کے اس نے کوئی چیز بیچی ہے، قسم کھائی ہے، تو یہاں اگر جھوٹی قسم کھائی تھی تو پھر قسم توڑی نا اس نے اللہ کا نام لے کے کسی کو بیوقوف بنایا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کو تم نے گواہ بنایا تو اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو جس نے اپنا سود کاٹا بڑی سخت محنت اور مشقت کے بعد، اور پھر آپ نے ہی کاٹے ہوئے سود کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے. اس کے ذریعے اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا ساری وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. ایک مثال دی، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی مشقت سے کاٹتی ہے سود، اور جو سارا دن اس نے کاٹا وہ خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. یعنی اپنی کمائی کا خود ہی بیڑا کر. ایک آدمی مشقت سے کام کرتا ہے، جب پورا کر لیتا ہے تو اسی کو خود ہی ختم کر دیتا ہے اپنے کام کو. اس مثال کا کیا مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگر اس طرح کے حرکتیں کرو کہ قسموں کو دھوکہ دہی کا ذریعہ بناؤ تو پھر جو اعمال تم نے کیے ہیں دنیا میں وہ سارے ضائع ہو جائیں گے آخرت کے دن. یا یہ بھی ہے کہ تم اگر شرک کرو گے تو جو اعمال تم نے دنیا میں کیے ہیں جن کو تم نیک کام سمجھتے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے. تو تم گویا کہ اس عورت کی طرح بن گئے کہ جس نے اپنے ہی مشقت سے کاٹے ہوئے سود کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے اعمال خود ہی برباد کر دیے. تو اس طرح کے کام نہ کرو کہ جس سے تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں. پھر یہ جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ وہ ساری چیزیں بتائے گا جن میں اختلاف کرتے رہے ہو. یعنی اختلافات جو انسانوں کے ہیں مذہبی، ان کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. باقی جو چیزیں ہیں نا وہ تو انسان دنیا میں پہچان لیتا ہے. یہ سائنس کی کوئی تھیوری آتی ہے، اگر بعد میں ثابت ہو جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے تو سب مان لیتے ہیں. اگر پتہ چلتا ہے یہ غلط تھی، اس کی بجائے کوئی دوسری حقیقت سامنے آ جاتی. تو یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن بتانی پڑے کہ سائنسی چیزیں وہ دنیا میں کیا تم سمجھ رہے تھے. جن چیزوں کے فیصلے نہیں ہو سکتے وہ کون سی ہیں؟ وہ مذہبی چیزیں ہیں ساری. اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے اختیارات، جنت دوزخ، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا نہیں، اللہ کے انبیاء، کتابیں، ہدایت، رہنمائی جن میں انسان اختلاف کرتے ہیں، یہ سارے فیصلے آخرت میں ہوں گے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. یہ بھی بار بار اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ جبر کرتا تو ایک ہی امت بنا دیتا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اختلاف کرتا، لیکن اس نے آزادی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی آزادی، اختیار کی آزادی، عمل کی آزادی. تو لہذا آپ مختلف گروہ ہوں گے، مختلف امتیں ہوں گی، مختلف فرقے ہوں گے، یہ ہونا ہے ایسا. اور یہی مقصد ہے، یہی امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں لے رہا ہے. مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی اب اللہ نے جو آزادی دی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی گمراہی کے راستے پہ چلے گا، کوئی ہدایت کے راستے پہ چلے گا. جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا اللہ اسے بھی ادھر جانے کی اجازت دے گا، تو گویا کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. اور جسے جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہے گا اللہ اسے ادھر جانے کی اجازت دے گا، تو گویا کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو ان سب چیزوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا. تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا. کب؟ قیامت کے دن. جو کچھ پوچھتے رہے ہو سب کا تم سے اعمال کا حساب مانگا جائے گا. اور تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور پھر
تم اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا برے عذاب کا مزہ چکھو اور پھر تمہارے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہو۔ یہ خاص طور پہ مسلمانوں کو کہا کہ اپنی قسموں کو دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ قسموں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دو تو اس کا کہیں نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایک شخص جو ایمان کی طرف آ رہا تھا، ایک قدم جم رہا تھا، اور وہ تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر دھوکے بازیاں اور اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر تم دھوکے دیتے ہو تو وہ اسلام سے ہی پھر گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنے ہو، تم ایمان لانے سے روکنے کا سبب بن رہے ہو، تم اسلام کے طرف لوگوں کے آنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو اپنے اخلاق اعمال کی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں پھر تمہیں بدترین سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ بالکل آج یہ آیت مسلمانوں پہ فٹ آ رہی ہے کہ آج مسلمان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس لوگوں کے اسلام کی طرف آنے میں، کیونکہ جب لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ دھوکے، فراڈ، جال سازیاں، ملاوٹ، جھوٹ، جو بھی خرابیاں معاشرتی معاشی ہو سکتی ہیں وہ سب مسلمان معاشروں کے، تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہے کہ لوگ جب کچھ سنتے ہیں اسلام کے بارے میں اچھی بات، اس کے بعد مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، وہ آ رہا ہوتا ہے قریب تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ جو کتابیں پڑھ کر مسلمان ہوئے بعد میں مسلمانوں کو دیکھا تو ایسے کئی بڑے بڑے اچھے سکالر جو بنے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو انہوں نے خود اپنی جو کتابیں لکھی ان میں یا کوئی کہیں انٹرویو دیا تو کہا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اسلام کو پہلے سمجھا اور مسلمانوں کو بعد میں دیکھا، یعنی اگر پہلے مسلمانوں کو دیکھ لیتے تو ہم بدک جاتے اسلام سے دور بھاگ جاتے۔ تو یہ حال ہے آج ہماری، یہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، فراڈ نہ کرو، دھوکے نہ دو، جال سازیاں نہ کرو، کتنی ایسا کو قدم جو جم رہا ہے وہ اکھڑ جائے، جو آ رہا ہے اسلام کی طرف وہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر اور تمہارے کرتوتوں کو دیکھ کر بھاگ جائے، تو اگر یہ ہوا تو پھر تم اللہ کے راستے سے روکنے والے بن گئے، تو اس کے نتیجے میں پھر تمہیں سخت سزا ملے گی۔ تو آج پوری امت دیکھ لیں کہ کہاں کھڑی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمان جو ہیں، ہماری ذمہ داری تھی نا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو قیامت تک نبی تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب مکمل، شریعت مکمل، تو اب اسی امت نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا نا انسانوں تک، اور سب سے بہترین ذریعہ جو ہے نا پیغام پہنچانے کا وہ عمل ہوتا ہے۔ جتنی چاہے آپ تقریریں کرتے رہیں وہ اثر نہیں ہوتا جو آپ کے عمل کا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پیغام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں، جتنی چاہے تبلیغ کر لیں ہم جا کے۔ آج تو بڑے مسائل آ گئے ہیں نا، یہ انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور فیس بک فلان، جتنی چاہے تبلیغیں کریں، لیکن اگر مسلمان معاشروں کو لوگ دیکھیں تو ہماری جو حالت ہے، تو کیا ہم اللہ کا پیغام کہیں پہنچا رہے ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہمارے اعمال بتا رہے ہیں، مسلمان معاشروں کو دیکھ کر کوئی یقین کرتا نہیں، تو پھر جو ہم زبانی تبلیغیں کریں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ پورے علاقے بڑے بڑے یہ انڈونیشیا، ملیشیا اور کئی ہندوستان کے کئی علاقے، ان میں کوئی مسلمان مبلغین نہیں گئے تھے، یہاں اسلام صرف مسلمان تاجروں کے ذریعے پھیلا۔ تاجروں کے ذریعے کیا مطلب؟ تو تاجر مبلغ تھے نہیں، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی امانتداری، ان کی سچائی۔ تو آج بھی لوگ فوج در فوج اللہ کے دین کی طرف آئیں اگر مسلمانوں کا اخلاق، کردار وہ گواہی دے رہا ہو کہ یہ دین سچا ہے اور اللہ کے عہد کو ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم
بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون اور اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، بے شک جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کے اجر ان کو ان کے ان بہترین اعمال کے مطابق دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، یعنی دنیا میں بھی، اور ہم ایسے لوگوں کے اجر ان کے ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے بہترین اعمال۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی کے کئی مضمونوں کا امتحان دیا ہے تو اب جس مضمون میں ٹاپ کیا ہے اس نے اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ فرمایا جو بہترین اعمال انہوں نے کیے ہیں نا ان کے اجر اس کے حساب سے دیے جائیں گے۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک اس کا کوئی بس نہیں چلتا ان لوگوں پہ جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اسے شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کے کہنے پہ شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ گڑھ رہے ہیں، بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اگر ایک آیت کی جگہ دوسری آیت آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی گڑھ رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ تبدیلی نہ ہوتی ہے۔ قرآن میں تدریج کے ساتھ جو احکام دیے تو ان کے بارے میں جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو آپ کے رب کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے دلوں کو اس کے ذریعے مضبوط کرے، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے
مسلمانوں کے لیے، یعنی اس طرح بار بار اللہ تعالیٰ اس میں جو آیات نازل کر رہے ہیں، بار بار قصے سنا رہے ہیں، تو یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کے دل مضبوط ہوں اور یہ ہدایت اور رحمت و خوشخبری بن جائے۔ ایک یہ بھی اعتراض تھا اور آج بھی ہے، جو آج کے دور کے منکرین ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اللہ کے دشمن، قرآن پہ اعتراضات کرنے والے، تو آج بھی ایک اعتراض آیا اور اس وقت بھی کیا جاتا ہے، دیکھیں جی ایک ہی طرح کے قصے بار بار سنائے جا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں دیا ہے کہ یہ بار بار جو ہم قصے سنا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے کہ ان کے ذریعے ایمان لانے والوں کے دل مضبوط کریں اور بار بار ہم وہی خوشخبریاں دہرائیں، اور کیونکہ یہ قرآن خوشخبری ہے، رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو یہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھ کر دے دیا گیا۔ قرآن تو نازل ہو رہا تھا مختلف اوقات میں حالات کے مطابق، تو ہر وقت ضرورت تھی کہ لوگوں کو نئے آنے والے حالات کے مطابق تسلی دی جائے، ان کے دلوں کو مضبوط کیا جائے، ان کے خوف کو ختم کیا جائے، جو ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سے انہیں خبردار کیا جائے۔ تو اس لیے بار بار واقعات کو دہرایا گیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ایک انسان سکھلا رہا ہے، جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ عجمی زبان ہے، اور یہ قرآن عربی مبین میں ہے، یعنی ایسی عربی زبان کہ جو واضح عربی زبان ہے، عربی مبین یعنی فصیح و بلیغ عربی زبان۔ تو مکہ کے اندر قریش کے سرداروں کو جب کوئی اور چیز نہ ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ لوگ اسلام لا رہے ہیں اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو ایک سازش انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا جی کہ کوئی اور سکھلا رہا ہے۔ تو مکہ میں غلام تھا کسی کا جو اجمی تھا، اجمی غلام تھے، جس طرح سلمان فارسی کے خیر تھے مدینہ میں، تو مکہ میں بھی کئی تھے ایسے جو اجمی تھے غلام، یعنی عرب نہیں تھے۔ تو وہ کہتے، وہ عیسائی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سکھلاتا ہے، اس سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک انسان سکھلاتا ہے، تو فرمایا جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، اس کی تو عربی زبان بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن تو عربی مبین میں نازل ہو رہا ہے۔ تو اگر تمہیں پتہ ہے کہ فلاں سکھلا رہا ہے اور ہے بھی غلام، تو پھر کون سی مشکل ہے بھائی، اٹھا لو، ختم۔ مثلا آج اگر کسی کو پتا ہے کہ فلاں شخص ہے جو ٹویٹر پہ بیٹھ کر سب کچھ کر رہا ہے، تو اس بندے کو اٹھا لو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ جی جو اصل مصدر تھا وہ تو بند ہو گیا، تو اب سارا کچھ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے دیکھیں مطلب کتنی گھٹیا قسم کی سازش تھی کہ جو سب کو پتا تھا کہ یہ کتنی گھٹیا ہے، کہ تمہارا غلام ہے، اگر وہ سکھلا رہا ہے تو اس کی آقا کو کہیں نا کہ بس یہ غلام صاحب کو اٹھا کے بند کر دیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا جس کی طرف یہ اشارہ کریں وہ تو اجمی ہے، یہ قرآن عربی مبین میں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے آیات پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹ تو وہ لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کے آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے اس کے کہ اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، مگر جس نے دل کی رضا کے ساتھ کفر کو قبول کر لیا تو ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی حضرت عمار بن یاسر کے بعد۔ حضرت عمار بن یاسر کے والد کو بھی شہید کیا گیا، ان کی والدہ سمیہ کو شہید کیا گیا، اور انہیں اس قدر اذیتیں دی جاتی تھیں کہ بعض دفعہ وہ سمجھتے تھے مشرک کو انہیں مار دیا ہے، مار کے پھینک گئے ہیں، اس طرح کی کری۔ تو ایک دفعہ انہیں اتنی اذیتیں دی گئیں تو انہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو بات کرو، تو ان کی زبان سے اس حالت میں کو نکل گیا ایسی بات، تو مکہ میں مشہور کر دیا گیا کہ عمار اسلام سے پھر گیا، عمار اسلام سے پھر گیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ایمان عمار کے گوشت میں پیوست ہو گیا ہے، وہ نہیں نکل سکتا. آپ نے یہ فرما دیا. کتنے میں حضرت عمار بھی آ گئے. انہوں نے آ کر بتائی صورتحال. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عزیزیں دے رہے تھے، کوئی بات کہلوانا چاہتے تھے، شاید کوئی ایسی بات نکل گئی ہو میری زبان سے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ بھی کوئی ایسی بات کہلوانا چاہیں تو کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے پوچھا تمہارا دل مطمئن ہے ایمان پہ؟ ہاں مطمئن ہے. فرمایا کہ دل مطمئن ہے تو ایسی بات کو کہلوانا چاہیں دوبارہ بھی کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس حال میں کہ دل بھی اس کا کفر پہ راضی ہے، شرع صدر کے ساتھ کفر کر لیا، تو ایسے لوگوں پہ تو اللہ کا غضب ہے اور سخت عذاب ہے. لیکن اگر کسی کو ستایا گیا ہے اور ستانے کی وجہ سے کوئی اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے اور دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہے تو ایسے آدمی پہ کوئی حرج نہیں ہے. ایسا شخص کا مومن ہے، وہ ایسی بات کہنے سے بھی کوئی کافر نہیں ہو جائے گا. تو یہ فرمایا کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا تو اس سے مستثنا صرف کون ہے کہ جسے مجبور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن ہو تو وہ تو کوئی حرج نہیں، خیر ہے یہ. مگر جس نے شرع صدر کے ساتھ کفر قبول کر لیا، ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہے اور بہت بڑا عذاب ہے. بہت بڑا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں. کوئی شک نہیں کہ بے شک یہ لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے. پھر 13 رام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ستائے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، تو بے شک 13 رام اس کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ وہ مہاجرین، وہ بے بس مسلمان جنہیں مکہ میں ستایا جا رہا تھا، تو فرمایا کہ 13 رام بخشنے والا مہربان ہے. اس دن ان کی بخشش ہوگی، رحمت، کہ جس دن ہر نفس اپنے بارے میں ہی فکر کرتا ہوا نظر آئے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اپنا دفاع کر رہا ہوگا، اور ہر ایک کو جو کچھ عمل اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور لوگوں پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال دی جو بڑے امن اور اطمینان کے ساتھ رہ رہی تھی. اس کا رزق ہر طرف سے بافراغت آ رہا تھا. پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کا لباس بنا دیا، انہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے جو کیا کرتے تھے. تو یہ ہے قوموں پہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے. ایک عذاب ہے جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کی شکل میں آتا ہے، وہ تو الگ ہے. لیکن یہ ہے عام حالات میں جو کہ
اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں اور معاشی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، امن ہے، حالات بڑے اچھے ہیں، لیکن لوگ جب ناشکری کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کیا دیتا ہے کہ بھوک اور خوف کا لباس، یعنی معاشی تباہی اور معاشی تباہی کے ساتھ بدامنی، یہ دونوں چیزیں آپس میں گہرا تعلق ہے۔ بدامنی ہوگی تو معاشی تباہی لائے گی، معاشی تباہی مزید بدامنی کو لائے گی، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو بڑھاتی جاتی ہیں، پھر اس سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں اگر کسی ملک میں بدامنی ہے، خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، تو پھر وہاں کو جا کے انویسٹمنٹ کرے گا، وہاں معاشی ترقی تو ہو ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ خانہ جنگی ہو رہی ہے، معاشی تباہی ہے، اور معاشی تباہی جو ہے اس سے خانہ جنگی اور بڑھے گی، بدامنی اور بڑھے گی، ایک دوسرے تو یہ ہے جس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی سنت کہ جس کی زد میں آ جاتے ہیں ملک اور قومیں، اور ان کے پاس انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم ہے۔ بس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اس کی نعمت اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے کے دعوے دار ہو، یعنی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ اور حلال اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ مذہب کے نام پہ بعض پاکیزہ چیزیں بھی انسان کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جی گویا کہ اچھا کھانا اچھا پہننا کو مذہب کے خلاف ہے۔ بے شک اللہ نے تو تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بس جو مجبوری میں ان میں سے کوئی کھا لے بغیر اس کے کہ اس کے اندر کوئی رغبت ہو اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرے، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تمہاری زبانیں یہ جو جھوٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ گڑو، تو ایسا نہ کرو، بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ فیصلے کرنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے۔ اور اسی طرح یہ فیصلے کرنا کہ کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم، یہ بھی تمہارا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا۔ آج ہم یہ بھی فتوی لگا فلاں جہنمی ہے، فلاں، تم کون ہوتے ہو کسی کو جہنمی کہنے والے؟ حتیٰ کہ آج وہ کافر بھی ہے، فرض کریں کوئی کہتا ہے یہ تو کافر ہے جہنم میں جائے گا، ممکن ہے وہ ہم سے اچھا کل مسلمان بنے۔ اور ہمارے سامنے مثالیں صحابہ کی کیا کیا اسلام کے خلاف دشمنی کر رہے تھے، سب سے بڑے اسلام کے سپاہی بن گئے۔ تو اس طرح یہ جو فیصلہ ہے نا فلاں جنتی فلاں جہنمی، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ جسے چاہے گا جنت میں بھیجے گا جہنم میں۔ کوئی اس طرح کی ضرورت نہ کرے کہ وہ یہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے جس طرح کے حلال حرام کے فیصلے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا فائدہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو یہودی ہوئے ان پہ ہم نے جو کچھ حرام کیا وہ ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں کوئی برائی کی پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو بے شک تیرا رب اس توبہ اور اصلاح کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی نے نادانی سے مراد یہ ہے کہ پتہ نہیں یا جذبات سے مغلوب ہو کر، شرک بھی بعض دفعہ اسی طرح ہو ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں اور ماں باپ کو دیکھتا ہے فلاں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ جذباتی ہو جاتا ہے ان کے لیے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک کسی قسم کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس نے کوئی برائی کی اس حالت میں پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لیا، اپنا رویہ صحیح کر لیا، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا، اللہ کا فرمانبردار، یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ یہودی تو ان کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی، حضرت بنی اسرائیل، عیسائی بھی حضرت ابراہیم کی طرف ان کی بھی ساری نسبت ہے، مسلمان بھی، تو قریش بھی حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، اور وہ کہتے ہم تو حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ تو اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کا دین کیا تھا، ابراہیم کا دین اسلام تھا، ابراہیم کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ابراہیم یہودی نہیں تھا، ابراہیم عیسائی نہیں تھا، ابراہیم تو اللہ کا فرمانبردار تھا، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا، اور ابراہیم خود ایک امت تھا، اللہ کا فرمانبردار، حنیف، یکسو، صرف اللہ کی طرف دیکھنے والا، اور مشرکوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا، اسے چن لیا، یعنی رسالت کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شامل ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، یکسو کا، یعنی آپ ابراہیم کے طریقے پہ چلیں۔ تو آج یہ دین اسلام یہ ملت ابراہیمی ہے، توحید، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا ابراہیم کا۔ بے شک ہفتہ تو ہم نے ان لوگوں پہ مسلط کیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی ہفتے کے دن کی سختیاں جو ہیں تو یہودیوں کے اندر جو ہیں، تو یہ فرمایا کہ ہم نے مسلط کر دیا ان پہ، اور یہ چیزیں جو مسلط ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرمانا ہم نے یہ سزا کے طور پہ کر دیا، تو یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ کرتا ہے، یہ مذہبی لوگ کرتے ہیں، یہودی علماء نے یہ سختیاں کی ساری، جیسے آج ہماری شریعت میں ہو رہا ہے، یعنی شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیاں جو ہیں وہ نہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ دین کو مشکل بنایا جاتا ہے، مشکلات، تو یہ اللہ کی طرف سے پھر سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے سزا دیتا ہے لوگوں کو جو دین کو اس طرح مشکل بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہفتہ ان لوگوں کو مسلط کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب یہ جو مذہبی جھگڑے ہیں، قیامت کے دن فیصلہ اللہ کرے گا۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ذریعے، اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہو۔ بے شک تیرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، اللہ کے رسول اپنے رب کے راستے صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا کہ اس راستے کی طرف بلانے کے لیے جو دعوت ہے وہ حکمت پر مبنی ہونی چاہیے، اور بہترین نصیحت اس میں ہونی چاہیے، اور بحث ہو تو وہ بہترین طریقے سے۔ اب دیکھیں نا قرآن بحث کر رہا ہے نا، دلائل عقلی دیے جا رہے ہیں، فطرتی دلائل دیے جا رہے ہیں، یہ بحث ہی ہو رہی ہے نا، مثالیں دے کے اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ مثال دیتا ہے غلام کی ایسے کا، غلام، یہ ساری مثال یہ بحث کے لیے ہے، یہی بحث ہوتی ہے، عقلی استدلال پہ، لیکن بحث بہترین طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے انبیاء کا طریقہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا۔ تو باقی یہ کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پہ ہے، فرمایا کہ تیرا رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کون ہدایت پہ ہے کون گمراہ میں ہے۔
تو کسی کے فتووں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آج بدقسمتی سے ایک تو یہ کہ دین کی طرف بلایا ہی نہیں جا رہا جس طرح کہ بلانا چاہیے، اور جو کچھ بلایا بھی جا رہا ہے وہ کوئی حکمت اور بہترین نصیحت نہیں ہے۔ بہترین طریقے سے جو بحث ہونی چاہیے وہ بحث نہیں ہو رہی، بلکہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کس طرح کی حالت ہے کہ فوراً ذرا کو بات ہو تو لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب تو یہ جو جدید وسائل ہیں انہوں نے بالکل کھول کے رکھ دیا ہے سارا کچھ۔ پہلے تو ہوتا تھا کسی کونے میں کچھ ہو رہا ہے کیا تو اب تو پوری دنیا دیکھ لیتی ہے جی فلاں کا اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، وہ بات کس طریقے سے کر رہا ہے اور بحث سے کس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو اب تو بے نقاب ہو گئے ہیں بہت سارے، یا نقاب اتر گئے ہیں بہت سارے۔ تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے راستے کی طرف آپ بلا رہے ہیں تو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے آداب ہیں، پروٹوکول ہے، یہ رب العالمین کا راستہ ہے، رب کائنات کا راستہ ہے۔ تو اس لیے اس راستے کی طرف جب بلا رہے ہوں تو یہ طریقہ نہیں، اس راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں، بہترین نصیحت، اور بحث ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ اختلافات تو ہیں نا، اور ان اختلافات ہی کے اندر سے حق کو پہچاننا ہے، تو حق کو نمایاں کرنے کے لیے بحث ہونی چاہیے، لیکن وہ بہترین طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو پھر اتنا ہی کہ جتنی کوئی زیادتی تم پہ کی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق پر مبنی ہے، اور آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہوں، یہ اس بات پہ کہ ایمان نہیں لا رہے، اور آپ جو سازشیں یہ کر رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہوں، سازشیں یہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ بہترین عمل کرنے والے ہیں۔ الذین هم محسنون، یہ بھی اسی سے احسان، محسن احسان کرنے والا، جو بہترین عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، اور ان کے ساتھ ہے جو بہترین عمل کرنے والے ہیں۔ تو ایک تو میں مختصراً ایک دو چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں دعا کے ساتھ، کہ دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، لوگ ہر ایک ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، جو مقصد ہونا چاہیے، وہ ہے جنت حاصل، آخرت کی کامیابی، جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے ابدی زندگی عطا کرنے کے لیے، ابدی نعمتیں دینے کے لیے، اس جنت کے لیے اس نے پیدا کیا، لیکن اس امتحان سے گزرنے کے بعد وہ جنت ملے گی، جہاں امتحان دینا اس کے بعد ملے گی۔ گویا کہ اب ہمارے ہاتھ میں یہ معاملہ دے دیا گیا ہے کہ تم خود اب اپنے آپ کو مستحق بناؤ اس جنت کا۔ تو سب سے بڑی چیز جس کی فکر ہونی چاہیے وہ یہی کامیابی، جنت۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ الفوز العظیم، سب سے عظیم کامیابی۔ اور اگر کوئی اس بڑی کامیابی کو حاصل نہ کر سکے تو انہی لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ، دیوالیہ پن جن کا، برباد انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا۔ یعنی اتنا بڑا موقع ملا، اتنی بڑی کامیابی ان کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اس کو حاصل نہ کر سکے، تو یہ ہیں خسارہ پانے والے، برباد ہونے والے۔ تو ایک مومن کے لیے جو چیز سب سے بڑا اس کا مشن ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے، ابدی کامیابی میں نے حاصل کرنی ہے۔ تو جب یہ ٹارگٹ بن جائے تو اب یہ ہے کہ کیسے حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے دیکھیں کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں، کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں کہ سمجھ نہ آئیں
کو بڑے بڑے لمبے کورسز کرنے پڑے ہیں، کو بڑے بڑی پتہ نہیں کیا کیا تقریر سننی پڑے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی اس طرح کی مشکلات میں نہیں ڈالا. آسان سا راستہ ہے، کوئی مشکل نہیں. جو جگہ جگہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، جو صورتیں ہم نے بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے جس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. نمبر 1 اس طرح عبادت کرنی، یعنی کہ شرک نہیں کرنا، عبادت بھی نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم شرک نہیں کر رہے لیکن وہ عبادت بھی نہیں کر رہے. کچھ نہیں، اس طرح عبادت کرنی ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا تو آنے والی ہے، اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے. تو عبادت اس طرح کرنی کہ اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اب یہ کہ شرک کیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان سمجھ نہ سکے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان یہ رویہ اختیار کر لے تو جس میں مشکل، جو لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل ہم کیا کریں، کوئی یہ کہہ رہا ہے ہم کریں، ٹھیک ہے، آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کوئی بھی انسان اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں شرک ہے، اسے آپ دور پھینک دیں، بس آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کوئی بھی آپ کہتا ہے آپ کو شک بھی ڈر، یہ شرک ہے، شک بھی ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں. جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی کھانا ہمارے سامنے آ جائے، کوئی شک میں بھی ڈال دے رہے اس میں زہر ہے تو ہم قریب نہیں جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس معاملے میں، شرک کے معاملے میں ان کی بات مانیں جو آپ بے شک سمجھ نہیں جی شاید یہ نہ ہونا، چھوڑ دیں. اگر ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، اس بات کو سامنے رکھیں. ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے یہ شرک ہے، ایک عالم کہہ رہا ہے شرک ہے، 10 بے شک کہہ رہے ہیں شرک نہیں ہے. اچھا، اگر شرک نکل آیا تو پھر تباہ ہو گیا نا، کوئی شکل ہے بچنے کی نہیں. تو اس لیے ایسی حالت میں رسک نہ لیں، شرک سے دور بھاگیں بس. تو آپ نے جنت حاصل کرنے میں سمجھ لیں 50% تو آپ کامیابی حاصل کر لی اگر شرک سے بچ گئے، 50% کامیابی حاصل کر لی. اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، اپنی جان، مال، اولاد، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور یہ فیصلہ کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے. ایک ہے ڈر، تقوی، اللہ کا ڈر. اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، وہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی کس بات پہ ہو رہا ہے. تو چلو اگر یہ نہیں تو یہ ہو کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا اس بات سے، پہلے یہ چیک کرنا. جو بھی کام ہے اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو رہا، اللہ ناراض ہو رہا ہے تو چھوڑ دیں. اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں اللہ ناراض ہو رہا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے دیکھیں کہ اللہ راضی کہاں کہاں ہو رہا ہے. تو اللہ کی رضا کو ڈھونڈے ہر جگہ. جیسے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یہ کام مطلب کر رہا ہے. اور باقی رہے دیکھیں شرک کے علاوہ باقی جو مسلمانوں کے آج اختلافات ہیں تو ان میں دیکھیں سارے مسلمان متفق ہیں کہ دین میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. روزے میں کسی کا اختلاف ہے مہینہ کے کوئی نہیں. زکوٰۃ کوئی اختلاف نہیں، فرض ہے جس کے پاس مال ہے. حج کس پہ فرض ہے پتہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور باقی اچھائیاں کیا ہیں سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. کوئی اختلاف اس میں ہے کہ کوئی ایک فرقہ کہہ رہا ہے جی سچ بولنا اچھی بات ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ کوئی ہے؟ سوال نہیں کرتا. کوئی ایک کہہ رہا ہے جی ملاوٹ کرنا اچھا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے جی ملاوٹ کرنا برا ہے. جو اخلاق ہیں، معاملات ہیں، ان میں کوئی اختلاف ہے؟ ایک کچھ نہیں، بالکل نہیں.
اس لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں کہ جو ہمارے آج کے جو فرقے بنے ہوئے ہیں مختلف مذہبی لڑائیاں جھگڑے کہ جو ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنے کہ ہم دین پہ عمل نہ کر سکیں گے. کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. باقی جو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, آپ کی پیروی کرنی ہے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیروی معلوم کرنے میں کوئی کہیں کمی رہ گئی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے جی سنت یہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی سنت یہ ہے, تو اس میں اگر آپ نے اس چیز کو سنت سمجھ کے عمل کر لیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, آپ نے عمل کر لیا. میں شرک کے علاوہ بات کروں, جہاں شرک ہے وہاں تو دور بات ہے. اس میں عبادات میں ایک کہہ رہا ہے یہ سنت ہے, آپ نے اس کو سنت سمجھ کے عمل کر لیا. دوسرا کہہ رہا ہے یہ سنت ہے, آپ نے اس کو سنت سمجھ کے عمل کر لیا. تو دونوں شکلوں میں اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے عمل کیا ہے. اگر غلطی بھی ہو گیا تو اللہ آپ کو معاف کرے گا, غلطی بھی ہو گیا تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. ان چیزوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کسی کو جہنم میں بھیج دے اور کسی کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ڈرانے والے لوگ ہیں نا, اس کی کوئی ادھر نہ ڈریں. جو ڈرنے والی چیز ہے وہاں ڈریں. ڈرنے والی جو چیز, اگر آپ شرک سے بچ گئے, اور دوسرا فیصلہ یہ کہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے, پیروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور باقی دین میں نے کہا جو چیزیں ہیں فرائض ہیں, ارکان دین کے, ان میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. مختصر, کوئی لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اس لیے اگر ہم ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے, تو کوئی چیز ہمیں, یہ جو جھگڑے ہیں نا آج ہو رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں روک سکتے. اس سے یہ رکاوٹ نہیں بن سکتے, یہ نہیں بن سکتے. لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے تمام انبیاء اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. یا قوم عبد اللہ, سب سے پہلے کیا میری قوم اللہ کی بات کرو, اس کے ساتھ شریک نہ. پھر دوسری کیا ہے, یا قوم استغفروا ربکم, معافی مانگو اللہ سے, وہ بخشنے والا ہے, مہربان, پلٹاؤ اس کی طرف. یعنی باقی دنیا کے سارے معاملات میں زندگی گزارتے ہوئے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے, جہاں کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں, جذبات سے مغلوب ہو کر, کسی وجہ سے, نادانی, جہالت, جس وجہ سے بھی, تو آؤ اپنے رب سے معافی مانگو, پلٹو اس کی طرف. ہر وقت, ہر جگہ, ہر لمحے پلٹاؤ اس کی طرف. وہ معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے, مہربان ہے, اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ہر وقت ذہن میں رکھو کہ میرا رب بخشنے والا ہے, میرا رب مہربان ہے, اس کی رحمت کی طرف آؤ, توبہ کرو. تو جس وقت بھی توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا. تو دین کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یہ جنت کا اصول جو ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو. اور اللہ کے انبیاء نے جو دعوت دی ہے تو بڑی سادہ سی مختصر سی دعوت ہے, ہر آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے طلبگاروں میں بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو ہمیشہ پڑھیں, اور کوشش یہ کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. جو بھی تلاوت کریں ساتھ رکھیں, کوئی بھی ترجمہ لے لیں, تلاوت کریں ترجمہ, تلاوت کریں ترجمہ, تاکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ گہرا تعلق ہمارا قائم رہے. اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہاں اور کلاسز ایسے اور رکھیں گے قرآن کے ترجمے کی سال کے باقی دنوں میں بھی, اور اس سے آپ کو انشاءاللہ ہم مطلع کر دیں. تو ہم دعا کے ساتھ آج اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے پروردگار، ہم نے تیری کتاب کو پڑھا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اے اللہ، اس کتاب کو ہمارے لیے نور بنا دے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ، اس کتاب کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو نے اس کتاب کو رہنما بنا کے بھیجا ہے، ہدایت بنا کے بھیجا ہے. اے اللہ، اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے. اے اللہ، اس کتاب کو ہمارے لیے رحمت بنا دے. اے اللہ، اس کتاب کو ہمارے لیے فرقان بنا دے. اے اللہ، اس کتاب کو ہمارے لیے نور بنا دے. اے اللہ، ہمارے دلوں کو بھی اس کتاب کے نور سے منور کر دے. اللہم منور قلوبنا بنور الایمان. اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے. اے اللہ، اس کتاب کو ہمارے لیے شفیع بنا دے آخرت کی زندگی میں. اے اللہ، ہم تجھ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے انبیاء نے مانگی ہیں. وہ ساری دعائیں تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے انبیاء نے مانگی ہیں. اے اللہ، ان ساری چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے نیک بندوں نے انبیاء نے پناہ مانگی ہے. اے اللہ، ہمیں اس راستے پہ چلا جو جنت کی طرف جاتا ہے. اے اللہ، ان اعمال کی توفیق دے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. اے اللہ، ان اعمال سے بچا جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اے اللہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا سرپرست ہے. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا سرپرست ہے. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. ہمیں ایمان کی حالت میں موت دینا، ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا. اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر اور آخرت میں بھی ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر. اے اللہ، ان کا ساتھ دے جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، صالحین ہیں. اے اللہ، ان کے راستے پہ چلا جو صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں. اے اللہ، اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچا. اے اللہ، گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچا. اے اللہ، اس مجلس میں جو بھی شریک ہیں، اے اللہ، ان سب کی تکلیفوں کو دور کر دے، ان سب کی حاجتوں کو پورا کر. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات دے. اے اللہ، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما. اے اللہ، تو ہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے. اے اللہ، تو ہی توفیق دینے والا ہے. اے اللہ، ہر قسم کے شر سے ہمیں بچا. اے اللہ، ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے ہر شر کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ، ہم ہر شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ، تو ہی توفیق دینے والا ہے. اے اللہ، تو ہی ہر شر سے بچانے والا ہے. اے اللہ، ہمیں توفیق دے ان اعمال کی جن سے تو راضی ہوتا ہے. اے اللہ، ہمیں توفیق دے ان اعمال کی جن سے تو راضی ہوتا ہے. ان اعمال سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. اے اللہ، ہمیں شرک سے بچا. اے اللہ، شرک ہے کہ جو ناقابل معافی جرم ہے. اے اللہ، ہمیں اس چیز سے دور رکھ. اے اللہ، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر جن سے تو نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا. یا غفار، یا تواب. اے اللہ، تو ہی بخشنے والا ہے. اے اللہ، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اے اللہ، ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں. اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، اپنے دامن رحمت میں ہمیں جگہ دے. اے اللہ، دنیا میں بھی اپنے دامن رحمت میں ہمیں جگہ دے. ہم تجھ سے دنیا کی ساری کامیابیوں کا بھی سوال کرتے ہیں. اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما. اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا. اے اللہ، ہمیں صحت و عافیت عطا فرما. ہمارے جسموں میں ہمیں سکون عطا فرما. اے اللہ، زندگی کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، موت کو بھی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا اور کامیابیوں کا ذریعہ بنا. اے اللہ، آخرت میں جب تیرے سامنے سب کھڑے ہوں گے اس روز ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ، اس روز کی ہمیں رسوائی سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو آپ کو انشاءاللہ جو پروگرام مزید ہوں گے وہ مطلع کر دیں گے. رابطہ جو پہلے ہے ان کے لیے بتا دیں.